بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، نبیوں کا خواب سچا خواب اور وہم الہی ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیمی روزہ و تسلی بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کریں، چونکہ یہ معاملہ اکیلے ہی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا، بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیے اور کہنے لگے، اگر اللہ کی یہ مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، اور فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ میڑھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے ذبح کر، ہم نیکوں کی اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک میڑھا کھڑا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میڑھے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی، اور آج ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے، اگر برابر مکہ میں حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا، اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کا تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی، اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرض ہوا کہ اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا، تو
पिछली तामीर की बुनियाद नज़र आने लगी। इन्हीं बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर की गई। अलबत्ता कुरान पाक में पिछली हालत का कोई तज़किरा नहीं है। दूसरी तरफ यह हकीकत है कि इस तामीर से पहले तमाम कायनात और दुनिया के कोने कोने में बूतों और सितारों की पूजा के लिए हैकल और मंदिर मौजूद थे, पर इन सब के उलट सिर्फ एक खुदा की परस्तिश और उसकी इक्ताई के इकरार में सारे नियाज झुकाने के लिए दुनिया के बुतकदों में पहला घर जो खुदा का घर कहलाया वह यही बैतुल्लाह है। बेशक सबसे पहला यह घर जो लोगों के लिए अल्लाह की याद के लिए बनाया गया, अलबत्ता वह है जो मक्का में है। वह है सर से पैर तक बरकत और दुनिया वालों के लिए हिदायत का सरचश्मा। इसी तामीर को शरीफ हासिल है कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उसका मेमार है और इस्माइल जैसा नबी व जबी उसका मजदूर बाप बेटे बराबर उसी तामीर में लगे हुए हैं। और जब उसकी दीवारें ऊपर उठी और बुजुर्ग बाप का हाथ ऊपर तामीर करने से माजूर हो जाता है, तो कुदरत की हिदायत के मुताबिक एक पत्थर को बड़ बनाया जाता है, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने हाथ से सहारा देते हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर तामीर करते जाते हैं। इसी वह यादगार है जो मकामे इब्राहिम से जाना जाता है। जब तामीर इस हद पर पहुंची जहां आज हजरे अस्वद नस्ब है, जो जिब्रील अमीन ने अपनी रहनुमाई और हजरे अस्वद को उनके सामने एक पहाड़ी से महफूज निकाल कर दिया, जिसे जन्नत का लाया हुआ पत्थर कहा जाता है, ताकि वे नस्ब कर दिया जाए। अल्लाह ताला का घर तामीर हो गया है तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया कि यह मिल्लत इब्राहिमी के लिए किबला और हमारे सामने झुकने का निशान है। इसीलिए यह तौहीद का मरकज़ करार दिया जाता है। तब इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम से ने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको और उनकी ज़ुर्रियत को आल औलाद को नमाज और ज़कात कायम करने की हिदायत दे और इस्तिकाम बरते और उनके लिए फलों मेवों और रिज़्क में बरकत दे और दुनिया के कोने कोने में बसने वाले गिरोह में सबसे हिदायत पाए हुए गिरोह को इस तरफ मुतवज्जह करे कि वे दूर दूर से आए और हज के मनासिक अदा करें और हिदायत व रुश्द के इस मरकज़ में जमा होकर अपनी ज़िंदगी की शहादतों के दामन भरें। कुरान मजीद में बैतुल्लाह की तामीर के वक्त इब्राहीम व इस्माइल की मुनाज़त नमाज कायम करें
اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کی توحید کا مرکز ہونے کا اعلان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور نئے نئے اسلوب اور طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و جبروت کو سر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم اور ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا تھا اور تھا کہ نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور اپنے کردوں کا نزدیکی پسندیدہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 136 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی، اور فلسطین میں ہی ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے محاوروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہیں۔ السلام علیکم۔